اللہ کی مدد، جیسے وہ سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اللہ کی مدد نہیں آئی، بھائی ہم تو کمزور ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور یہ ذہن میں رکھیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں کبھی بھی کسی بھی معاشرے کی اکثریت بدلی نہیں، اہل ایمان ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں، اور اس وقت تک جو بھی وسائل ہوتے ہیں، جو طاقت ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اہل کفر کے پاس ہوتی ہے، اہل باطل کے پاس ہوتی ہے، اہل ایمان کے پاس تو نہیں ہوتی۔ یہ بے دست و پا ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے نہتے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں تو ہوتے ہیں لیکن یہ کہ نہتے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو وسائل نہیں ہوتے۔ اور قرآن مجید نے یہ بات مختلف یعنی ماضی کے حوالوں سے بھی بیان کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو ہمارے سامنے آتی ہے نا، غزوہ بدر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں طالوت و جالوت کے قصے میں بھی بیان کیے کہ جب وہ نکل کے آئے سامنے، پہلے تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم علی جالوت و جنودہ، آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں تو طاقت ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں، لا طاقت لنا، وہ جیسے لا الہ کہتے ہیں ہم، کوئی معبود نہیں، کوئی طاقت نہیں، ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب جو ابتدا ہے اس کا اتنا کیل کانٹے سے لیس لشکر، یہ چند لوگ مٹھی بھر اور جو ہے نہتے، مقابلہ کیا ہوگا؟ تو وہاں بھی جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ، کہ جن کا یقین تھا کہ اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کتنی بار تاریخ میں ایسا ہوا، چھوٹے چھوٹے مٹھی بھر گروہوں نے بڑی کثیر تعداد کے گروہوں کو الٹ دیا، شکست دے دی بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو ڈٹ گئے، جو کھڑے رہے، جنہوں نے آزمائش میں جی نہیں ہارا، ان کے ساتھ ہے اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد آ گئی، اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کہیں اچانک کہیں وہ لشکر کا تو حصہ تھے ہی نہیں، مدد کس صورت میں آئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی صورت میں آئی، اور انہوں نے آ کے وہ گوپیے کی مدد سے ایک جو ہے وہ پتھر چھوڑا جس نے طالوت کا قصہ تمام کر دیا، تو فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دے دی۔ تو اللہ کے حکم، اللہ کے اذن کے بغیر تو فتح نہیں۔ اسباب کی سطح پر آپ مقابلہ باطل کا کر ہی نہیں سکتے، باطل غالب ہے، آپ مغلوب ہیں، آپ کمزور ہیں۔ اللہ کا اذن چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ یہ آپ کو پہلے دن وعدہ ہے آپ سے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ اسی لیے جب مشکلات آتی ہیں وہ کہتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کا جو وعدہ تھا وہ کہاں ہے؟ اسی لیے جب وہ صورت غزوہ احزاب والی بن گئی جس میں نظر آیا کہ اب تو ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، تو انہوں نے کہا وہ نصرت کا وعدہ جھوٹا تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ تو اللہ کی نصرت سے پہلے یہ آزمائش آتی ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا جانچا جائے، پرکھا جائے، خبیث و طیب علیحدہ ہو جائے، اور جب طیب باقی رہ جاتا ہے، چھانٹی ہو چکی ہوتی ہے، معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ کھرے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، اب اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتی۔ جو اصل سبق ہے جو سمجھانے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے کہ جب سچے اور جھوٹے علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب خبیث کو طیب سے نکال کر علیحدہ کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اور یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں، اور یہ تب آتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے منصب امامت پر فائز کرنا ہو، تب یہ جو ہے آزمائش آ کے چھانٹی کر کے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کی پھر اللہ مدد فرما کر ان کو اقتدار عطا کرتا ہے۔